السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوذر عرفان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پھول رو پڑا اور پھول مسکرا دیا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ سارا واقعہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کم از کم میرا چینل تو سبسکرائب فرما لیں۔ شکریہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کا احترام تمام مسلمان دل و جان سے کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت تھی، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال فرماتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا لقب زہرا ان کے روشن اور پر نور چہرے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا لقب ان کا بطول ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا نام، ان کا لقب بطول پڑا، اور ایک لقب ان کا صدیقہ بھی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کا پھول ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ابا جان، حضرت علی میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو کر روٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اگر اسی حالت میں کہ تیرا خاوند تجھ سے ناراض ہے، تیرا انتقال ہو گیا، تو اس رب کی قسم جس نے مجھ محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا، میں تیرے نماز جنازہ میں شرکت نہیں فرماؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک خاوند ناراض ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کے قائل کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے ابا جان، گھر کے بہت کام کرنے ہوتے ہیں، اور کوئی غلام، کوئی لونڈی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتفاق سے کچھ غلام، کچھ لونڈی آئی ہوئی ہے، ہو سکے تو کوئی لونڈی یا غلام مجھے عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام، یہ لونڈیاں اور نادار مسلمانوں کے لیے ہیں، البتہ تجھے ایک چیز بتا رہا ہوں جو تمام لونڈیوں سے، غلاموں سے بہتر اعلیٰ ہے۔ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، اور تمام مسلمانوں کو، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو اس تسبیح کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں علالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا اور راز کی بات کہی، کان میں بات کہی۔ وہ بات سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رو پڑی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر بلایا اور پھر کان میں کوئی اور بات کہی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت مسکرا دی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا تھا کہ پہلے آپ رو پڑی اور پھر مسکرا دیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے ابا جان اللہ تعالیٰ کے نبی خاتم النبیین نے پہلی بار مجھے فرمایا آئے فاطمہ میں اس بیماری کی حالت میں انتقال کر جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، تو میں رو پڑی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اے فاطمہ تو جنت کے عورتوں کی سردار ہو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے میرے بعد سب سے پہلے تیرا وصال ہوگا اور تو آ کر مجھے ملے گی۔ تو اس بات پر سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بمشکل 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کے نشان کو ٹچ کر دیجیے گا تاکہ آئندہ اس طرح کی دلچسپ اسلامی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔